السلام علیکم۔ تحریک علماء ہند کے سیرت النبی اور اسلامی کوئز کے مقابلے کے تقسیم انعامات کے اس پروگرام میں مسند پر جلوہ افروز ہمارے ہر دل عزیز شخصیت عالی جناب اعجاز صاحب ایجوکیشن آفیسر، ہمارے دوست ڈاکٹر رازق صاحب ایجوکیشن آفیسر کارپوریشن، ہمارے سرپرست حضرت مولانا عبد المصور ندوی صاحب، ہمارے دوست حافظ احمد اشاعتی صاحب اور جملہ مہمانان، 10 منٹ کے کلی آپ نے پروگرام کو جس شخصیت کی یاد میں منعقد کیا ہے، کسی کہنے والے کے لیے 10 منٹ تمہید کے لیے بھی ناکافی ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ جس شخصیت کے اعزاز میں بیعت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا، تو میں ان کا مرید ہوں، میں انہیں اپنا شیخ مانتا ہوں۔ تذبذب کا شکار ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کیا کیا کہوں کیا کیا نہ کہوں۔ بہرحال ایک 5-7 منٹ میں اپنی بات کو رکھتا ہوں کہ جن بچوں نے اس اسلامی کوئز میں حصہ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بچے کامیاب ہوں گے، کچھ بچے ناکام نہیں ہوں گے، انہیں نمبرات کم آئیں گے۔ تو میں ان بچوں سے، ان بچوں کے والدین سے، ہماری بہنوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مایوس بالکل بھی نہ ہو۔ ہم نے تو اللہ کے یہاں پر وہ کوشش کر لی ہے، ہم نے ہمارے بچے کو اسلامی کوئز کے لیے تیار کروایا، اس نے مطالعہ کیا، امتحان دیا، اب انعام ملے نہ ملے، ہم اللہ کی نظر میں اس سرزمین پر وہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں، ہمارا مقصد حاصل ہو چکا۔ بہرحال تحریک علماء ہند کا میں شکر گزار ہوں، بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے یہ جھنڈے لگوا رہے ہیں، اور ان کا نام پامفلیٹ میں، ہینڈ بل میں، دعوت ناموں میں بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بہت احساس ہے اس چیز کا کہ یہ کیسے اخلاص والے لوگ ہیں کہ جو اوروں کو اتنی عزت اور اعزاز دیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے اندر اسلامی شعور کو، جس کی کوشش، جس کا خواب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے صدی دیکھا۔ آپ 5 دسمبر 1914 کو پیدا ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضرت کی شخصیت کے ساتھ نہیں، ہماری تاریخ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ ناانصافی یہ ہے کہ ایک طرف تو دشمن ابھی یہ کوشش میں لگا ہے کہ اب وہ ہمیں ہماری تاریخ بھی پڑھنے دینا نہیں چاہتا۔ اب کل کا بچہ سراج الدولہ کو پہچانے گا کیا نہیں پہچانے گا؟ شہید سلطان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانے گا بھی یا نہیں پہچانے گا؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کو پڑھایا گیا۔ اب تو بات یہاں تک آ گئی کہ آپ اسکولوں میں وہ تاریخ پڑھیں گے جو پڑھائی جائے گی آپ۔ تو اب بتائیے، آپ ابھی مغل اورنگزیب تو بہت دور ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اگر آپ ان کو پڑھ لیں، آپ اس شخصیت کے مرید ہو جائیں، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہیں گا کہ یا تو علی میاں ندوی کو واپس بھیجا دے یا اس کا کوئی بدل دے تم ملک میں۔ آپ کو ایک بات کہوں میں، ایسا عالم دین جس میں اسلام، دنیا، سیاست، بصیرت کی ساری خوبیاں ایک وقت میں موجود ہو، جس کو مختلف القاب سے نوازا گیا ہو، مگر افسوس کہ ہمارے یہ معصوم بچے ہمارے تاریخ ساز شخصیتوں سے لا علم ہیں۔ کاش کہ وہ نمونہ ہمارے پاس۔ اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے سرپرستوں سے بھی ہوئی کہ تاریخ اور تاریخ ساز شخصیتوں کے تعارف سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ بہرحال میں مختصراً ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں،
اب یہ بچے کل پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے. ایک صاحب ڈاکٹر عبدالرازق صاحب غالباً یہ کہہ رہے تھے اور اعجاز علی صاحب نے بڑی اچھی بات کر کے کہی. دونوں نے بھی یہ گزارش کی کہ اب جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے. اب نصاب تو آپ کو پڑھانا ہے مگر ذہن سازی کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اورنگزیب سے متعارف کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی حساس شخصیت تھی کہ ہمارے ڈاکٹر رازق صاحب کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے. یہ ناانصافی ہوئی ہمارے ساتھ، ناانصافی ہوئی ہمارے ساتھ کہ عصری تعلیم کو الگ کر دیا گیا اور دینی تعلیم کو الگ کر دیا گیا. حضرت مولانا عبد الکریم پاری رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ عالم نے تجارت چھوڑی اور تاجر نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہی تو وجہ ہے. دیکھیے، اگر کوئی وکیل بے دین ہے، کوئی ڈاکٹر بے دین ہے، یا کوئی مولوی ہنر سے اور عصری تعلیم سے محروم ہے تو اس کی ذمہ دار ہماری یہ پالیسی ہے. اور یہ فکرے تھی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مکاتب کا، مدارس کا ہر گلی میں ایسا جال بچھا دیا جائے اور عصری تعلیم کے ڈاکٹر صاحب عصری تعلیم کے ایسے ادارے قائم کیے جائیں ہمارے کہ جب ہمارا بچہ مکتب سے پڑھ کر نکلے، ہمارے اردو اداروں سے پڑھ کر نکلے تو پھر وہ لندن جا کر پڑھے، آکسفورڈ یونیورسٹی جا کر پڑھے، یا پھر وہ کسی اسرائیل میں جا کر پڑھے، اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اس کا آپ بیس آپ مضبوط کر دیجئے. اب ہمارے ساتھ میں یہ ناانصافی ہوئی، اسے اس صدی کا المیہ کہہ لیجیے. یہی خواب سجایا تھا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ امت کے مالداروں سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آئیے آپ اپنے ادارے قائم کیجیے. دیکھیے، حجاب کے اوپر بلانا چاہتے تو بلا لیجیے. محترم حضرات، مفسر قرآن، خطیب میں مثال حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ندوی تامل ناڈو سے تشریف لائے ہیں. ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں. آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ترانے کے ساتھ میں سماعت کر رہے تھے اور ہم اس ترانے کے ساتھ میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب تامل ناڈو کا استقبال کر رہے تھے.
اور ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آخر کے اندر ہم حضرت والا کے خطاب سے محظوظ ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب۔ جب تک حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق ندوی صاحب نہیں آئے تھے میں کھل کے بات کر رہا تھا۔ اب حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یا علم اور تاریخ کے موضوع پر حضرت مولانا آپ کے سامنے بات کرنے کی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر میں ایک بات کہوں، حالات اب ایسے آ چکے ہیں کہ اب جیسا ڈاکٹر عبدالرازق صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کھل کر بات ہونی چاہیے، اور اس لیے کھل کر بات ہونی چاہیے کہ اس ملک میں نونہالان چمن اور ملت اسلامیہ کا وجود، ملت اسلامیہ کے عقائد اور اسلامی تہذیب، اسلامی شاعر، یہ عرصہ دراز سے خطرے میں تھے، مگر اب زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ مگر میں ایک بات کہوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شخصیت اس ملک کو واپس سے درکار ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کے یہاں پر شعور کی خیرات بٹتی تھی، جن کے ذہنوں میں تنگ نظری نہیں تھی، جن کے یہاں ہر تنظیم، ہر فرقہ اور مختلف قسم کے عقائد رکھنے والوں کے لیے دلوں میں جگہ تھی۔ ایسی وسیع نظر شخصیت جنہوں نے بیک وقت ملت اسلامیہ کی دنیاوی، سیاسی، اسلامی، مذہبی قیادت کی۔ میں ملت اسلامیہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور حضرت کا بدل ہم کو نصیب فرمائے۔ میں ایک واقعہ کہ دیکھیے، جب میرے ہاتھ کوئی موقع آ جائے کہ کسی حکمران کی چاپلوسی کر کے مجھے آگے مسند پہ جا سکتا ہوں میں، تو حضرت مولانا کے ساتھ ایک موقع نہیں آیا، مواقع ہزاروں مواقع آئے کہ شاہ فیصل کی دعوت پر جب آپ عرب تشریف لے کر گئے تو شاہ فیصل نے دعوت کا شاہی انتظام کیا۔ حضرت مفتی ندیم ندوی صاحب وہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں آپ کو کہوں، شاہ فیصل نے جب حضرت مولانا علی میاں ندوی کو بلایا اپنے محل کے اس کمرے میں جہاں وہ رکتا تھا، غالباً اس جگہ بٹھایا، تو آپ رحمت اللہ علیہ شاہ فیصل کے محل کے اس کمرے میں لگے ہوئے سونے کے ہیرے جواہرات، دروازے کے اوپر مختلف خوشنما خوبصورت ڈیزائنز، دیواروں کی بناوٹ، تعمیر پر بہت غور کر رہے تھے۔ شاہ فیصل نے تھوڑی دیر کے بعد مولانا سے دریافت کیا کہ آپ غالباً اس واقعے کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، مگر واقعے کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو شاہ فیصل نے جب یہ سوال کیا کہ مولانا آپ کن خیالات میں گم ہو گئے، تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ موقع آ گیا، اور آپ نے شاہ فیصل سے بات کرنا شروع کی کہ میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، جس سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک بادشاہ اورنگزیب گزرا ہے، وہ اس وقت کے ہندوستان کا حکمران نہیں، بلکہ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان جیسے ممالک تھے، وہ پورے بر صغیر ملا کر ایک ہندوستان بنتا تھا۔ اس ہندوستان کا بادشاہ تھا، 50 سے 52 سال حکومت کی، جس میں سے 20 سال گھوڑے کے پیٹھ پر گزارے۔ اس بادشاہ کے پاس میں ہیرے جواہرات، ہندوستان کی معدنیات، سونے کے خزانے تھے، اور اس وقت ہندوستان طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا تھا، ایسے ملک کا بادشاہ تھا۔ مگر اس بادشاہ کا حال دیکھیے کہ رعایا خوش تھی، عوام کو انصاف ملتا تھا، مساوات ہوتی تھی، اور درد مندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی تھی، اور مسائل کو حل کیے جاتے تھے۔
قرآن کی تعلیم کو عام کیا جاتا تھا، اور اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے نجی گزر بسر کے لیے ٹوپیاں سی کر اور قرآن شریف کی کتابت سے جو اس کو آمدنی یا جو تنخواہ ملتی تھی اس پر وہ اس کا گزر بسر کرتا تھا۔ مگر آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بادشاہ حکومت کی خزانوں کے سے عیاشیاں کرتے ہیں، بڑے اچھے محلات تعمیر کرتے ہیں، ان کی رعایا ناخوش ہے، اور ملت اسلامیہ کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو دیکھیے نا، آپ کے فلسطین میں، یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے فلسطین کے اندر ملت اسلامیہ بے گھر ہو گئی ہے، ان کے ساتھ میں ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، وسط ایشیا میں مسلمان اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ عراق ایران کے موضوع کے اوپر لمبی چوڑی بات چیت کی، شاہ فیصل کی ہچکیاں بن گئی، شاہ فیصل رونے لگا۔ شاہ فیصل کے دروازے کے باہر محافظ تعینات تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ رو رہے ہیں اندر، دوڑے ہوئے اندر آئے، تو شاہ فیصل نے جب اپنا چہرے کو اوپر کیا، زاروں قطار آنسو جاری تھے، ہچکیاں جاری تھی، اپنے محافظین سے باہر جانے کو کہا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شاہ فیصل جیسے عرب کے بادشاہ کو للکارنا، اس کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر ملت اسلامیہ کی طرف اس کو راغب کرنا، یہ کوئی عام شخصیت کا کام نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اسلامی سینٹر قائم کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کے اندر، اس شخص کے اندر ملت اسلامیہ کا کتنا غم پلتا ہوگا، کتنا غم ہوگا، کہ جس نے ہندوستان کے نہیں، یورپین کنٹریز کے اندر مسلمانوں کی فکر کی کہ ان کے عقیدوں کا کیا، ان کے ایمان کا کیا، ان کے شعور کا کیا، ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں تھی، دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور ندوۃ العلماء، اس ملک میں یہ دونوں اداروں کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب ندوۃ العلماء کے ناظم بنے تب خوب ترقی ملی، اور جب مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے مختلف تنظیموں کا متفقہ اعلیٰ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے جہاں مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکریں ہوتی ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں پر مسلمانوں کے جو پرسنل لاز ہے، انفرادی قانون ہے، مسلمانوں کے شرعی قانون ہے، اس کے تحفظ کے لیے یہ بورڈ بنا ہے۔ تو جب آپ صدر بنے تو آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ غیر معمولی ترقی ملی ہندوستان کے مسلمان نے، اور انہی کے آواز پر مختلف تنظیموں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ایسی شکل دی کہ آج ہندوستان کے اندر یہ واحد تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، جس بورڈ میں مسلمانوں کے ہر تنظیم کا نمائندہ اپنی نمائندگی کرتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ تحریک علماء ہند نے ملت اسلامیہ کے نونہالان چمن میں اور ملت اسلامیہ میں اسلامی اور دینی شعور کی خاطر اسلامی کوئز اور سیرت النبی کے موضوع پر جو امتحانات لیے اور اس کے آج انعامات کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اس قسم کی کوئز ہماری اسکولوں میں منعقد ہونا چاہیے، بلکہ میں اب آگے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو نوبت ہم پر یہ آن پڑی ہے کہ اب ہمیں شاید اپنے پرخوں کی 500 سالہ تاریخ بھی اب ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر، زبانی طور پر پڑھانا پڑے گی، کیونکہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تاریخ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، اب اسکول کے سلیبس بدلے جا رہے ہیں۔ اب ہماری جو تاریخ ہے، ہندوستان کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو اب بدل کر آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا اسکولز کے اندر جو آپ کو پڑھایا جائے گا، جو آپ کے سلیبس میں ہوگا، جو آپ کے نصاب میں ہوگا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہت نازک وقت ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ترکی سے زیادہ خراب حالات نہیں ہیں۔ جب آتا ترک
कमाल पाशा के हाथ तुर्की आया तो तुर्की के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत के ऊपर बैन था, नमाजों को पढ़ने के ऊपर बैन था, टोपी पहनने और चेहरे पर दाढ़ी रखने पर बैन था। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है वो हालात हमारे मुल्क में नहीं है। मगर आप देखिए कि अभी तुर्की रजब तैयब उर्दगान के हाथ में है। ये सिर्फ एक शख्सियत का कमाल था, हज़रत शेख महमूद आफंदी नक्शबंदी सिलसिले के एक बुज़ुर्ग थे, उनके हाथ नजमुद्दीन अरबकान जैसा हीरा लगा और उसने फिर अपने सियासी शागिर्द रजब तैयब उर्दगान को बनाया। आप देखिए अब तुर्की के हालात बदल चुके हैं। अब तो वहाँ का चर्च आया सूफिया मस्जिद में तब्दील हो चुका है। इतने खुशगवार हालात है वहाँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हम इस मुल्क में हमारे वजूद को, हमारे शऊर को, हमारी तारीख़ को बचा सकते हैं, बशर्त ये कि इस किस्म की कोशिशें जैसी ये तहरीक कर रही है इसको हमने अंजाम देते रहना चाहिए। और मिल्लत इस्लामिया के दर्दमंद हजरात से गुजारिश है कि वो ऐसी तहरीकें जो इस्लामी क्विज़, तारीख़ी क्विज़ और इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करते रहती है, उनका मुसलसल ताउन करते रहे। मैं अपनी बात को इक़बाल के एक शेर पे ख़त्म करता हूँ और आपको कहूँ कि अल्लामा इक़बाल को हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सनद दी थी और हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से वो कहा कि जिसके बाद उलमाए हिंद ने अल्लामा इक़बाल को वो मकाम दिया जिसके चर्चे आज हम सुनते हैं। बहरहाल मैं एक मौके पर हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर किया था, जो शेर मैं आपके खिदमत में हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी याद में आपके खिदमत में पेश करता हूँ। इक़बाल का शेर है कि जलाले आतिश बर्क वो साहब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो ख़ुद इनकलाब पैदा कर।